بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ملک پاکستان معاشی تنگی میں مبتلا ہے۔ ہر طرف لوگ پریشان ہیں، رزق کے حوالے سے پریشان ہیں کہ غریب پستا جا رہا ہے، لوگوں کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے ملک پاکستان میں معاشی تنگی کی وجوہات کیا ہیں، غریب کیوں پریشان ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ سنیے، آج آپ کو قیمتی تحفہ دینے چلا ہوں کہ جب پہلی قوموں پر ایسے حالات آتے، خشک سالی یا فقر آتا، رزق کی تنگی آتی، تو انبیاء اپنی قوم کو کیا ہدایت جاری کرتے اور کیا خطاب کرتے۔ سنیے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے رب سے معافی طلب کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پھر جب تم استغفار کرو گے، معافی مانگ لو گے تو اس کا انعام کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تم پر بہت زیادہ بارش برسائے گا اور تمہیں بہت زیادہ رزق دے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیسے خطاب کیا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے استغفار کی دعوت دی۔ سنیے، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم میں تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے رب سے بخشش طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر خوب برسنے والے بادل بھیجے گا، ویزدکم قوۃ الی قوتکم، اور تمہاری قوت میں بھی مزید اضافہ کر دے گا، ولا تتولوا مجرمین، اور دیکھو تم مجرم بن کر منہ مت پھرو۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم سے خطاب کیا ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ سنیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نجات دے گا، ہر غم سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرمائے گا، اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا، امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کے پاس بھی جب بھی کوئی لوگ خشک سالی، فقر، اولاد کی کمی کی وجہ سے حاضر ہوتا تو وہ بھی ان کو استغفار کی دعوت دیتے اور کثرت سے کہتے کہ بھئی استغفار کو لازمی پکڑ لو۔ اب توبہ اور استغفار کی حقیقت کیا ہے؟ سنیے، حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھے، پھر اس کو چھوڑ دے اور پھر اس گناہ پر شرمندہ ہو اور پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اور آئندہ کبھی بھی گناہ نہ کرنا کا اللہ تعالیٰ سے عزم کرے۔ تو یہ ہے توبہ اور استغفار کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔